امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے تمام دیش کے باسی اور میرے دیش کے وہ باسی جو دائرہ غیر میں مقیم ہیں، اور میرے وہ دوست جو اپنے وطن میں ہی ہیں اور ہمارے ہمسائے ہیں اور ہم سے دور ہیں جو ممالک، ان سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کل چھوڑا تھا اپنے ٹرم کی ایک زبردست طاقت ہے اور ایک خاکرو کا بیٹا بڑا ہو کر خاکرو بھی بنے گا. تو اسی تسلسل میں ہم بات کرتے ہوئے جلدی چیپٹرز کو انشاءاللہ اختتام کو پہنچائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ حیات بعد الموت، روحوں کے معاملات بہت قسم کے ہیں، اسی طرح موکلات کئی قسم کے ہیں، اور جادوئی دنیا یہ بھی بہت قسم کی ہے. انسان بذات خود ایک راز ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ بشرط قید حیات. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ بھی میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ میرے پروگرام دیکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی کمیونٹی میں اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو بھی ضرور میرا یہ پیغام دیجیے گا کہ وہ سبسکرائب کر دیں اور پروگرام میرے سنیں. تو بات چل رہی تھی ہماری اس بات پہ کہ خاکرو کا بیٹا، تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ ہمارے پاس، یعنی ان کے سلسلے چل رہے تھے اپنا ڈاکٹر الیگزینڈر کانن کے. تو وہ جناب دلائی لاما کا قاصد ہے. اس میں دلائی لاما عموماً تبت میں جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے پوجا وغیرہ جو بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم تبت سے کئی سو میل دور تھے کہ ہمارے یہاں ایک اجنبی وارد ہوا اچانک، اور گیروے رنگ کی، یعنی ڈارک براؤن ٹائپ کے جو تھا وہ، لمبے کرتے میں ملبوس، سر پر کالی ٹوپی، اور ایک بازو غائب تھا ہی نہیں. کہنے لگا کہ مجھے دلائی لاما نے بھیجا ہے آپ کی پیشوائی کے لیے. ہم سب حیرت زدہ رہ گئے کہ دلائی لاما کو ہماری خبر کس نے دی. تو قاصد نے بتایا کہ آپ کے ارسال کردہ اسیری لہریں دلائی لاما کے دماغ سے ٹکرا کر غیر مبہم پیغام میں تبدیل ہو رہی تھیں، اور وہ آپ کی مہم سے باخبر ہے. تو ہم ایک مقام پر کھانا کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص ہمارے حلقے میں آ بیٹھا. سب خاموش ہو گئے، اور یوں محسوس ہوا کہ ہر شخص اس سے بیزار سا ہے، اس سے جان چھڑانے کا متمنی ہے کہ یہ ہٹ جائے، یہاں سے چلا جائے. وہ بھی ہماری بیزاری کو محسوس کرنے لگا اور اٹھ کر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آ گیا جس سے مل کر سب کو فرحت ہوئی. اس موضوع پر بات چل پڑی تو لاما جو قاصد تھا کہنے لگا کہ ہر آدمی کی پرسنالٹی اور اس سے لہریں نکلتی ہیں، اور ہر شخص کی جو بھی پرسنالٹی ہو اس سے لہریں نکل رہی ہوتی ہیں جو دوسروں تک پہنچ کر محبت یا نفرت کا احساس دلاتی ہیں. قدرتی طور پہ کہ جیسے ہم کسی شخص کو دیکھیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور کسی کو دیکھ کے دل نہیں جاتا. یہ وہی اسیری لہریں ہیں کہ جو انسان کو پرکھتی ہیں. تو دل و دماغ میں پاکیزگی ہو تو احساس محبت ہوتا ہے، ورنہ نفرت و کراہت. اب کیا ہے کہ درد ایک رات 2 بجے کے قریب میرا ایک نوکر چیخنے لگا
جا کر دیکھا تو سیاٹیکا کا درد میں مبتلا تھا وہ۔ اب سیاٹیکا کا درد کتنا شدید ہوتا ہے۔ ہم نے اسے ہپناٹائز کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود، معرفیہ تھا نہیں جو سنگھایا جاتا ہے کہ اس سے نیند آ جائے، بے ہوش ہو جائے۔ ہم سب بے بس ہو گئے تو لاما آیا اور کہنے لگا یہ درد فوراً تھم جا، اور وہیں تھم گیا۔ نوکر مسکرانے لگا اور چند لمحات کے بعد آرام سے سو گیا۔ اس کے بعد لاما کہنے لگا کہ انسان اللہ کی مرضی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور جب سانچے میں ڈھل جائے اور اس سے محکم رابطہ قائم کر لے تو اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے، جو قضا کی طرح مؤثر ہوتا ہے۔ تو رات کی تکلیف کی وجہ سے نوکر صبح کو دیر تک سویا رہا۔ جب ہم لوگ عبادت وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے تو ناشتہ نہ دارد، کوئی ناشتہ واشتہ نہیں تھا۔ سب نے نوکر کو جگانا چاہا تو لامے نے روک دیا، کہنے لگا کہ آج نیند ہی کی حالت میں اس سے ناشتہ پکوائیں۔ چنانچہ اسے حکم دیا گیا کہ اٹھو اور ناشتہ تیار کرو۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ جب ناشتہ تیار ہو چکا تو لامے کا اشارہ پا کر وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ رات کو کھانے کے بعد دل کی بات بوجھو کا کھیل شروع ہو گیا۔ لاما باہر چلا گیا۔ میرے ساتھی نے دل میں ایک چیز کا تصور قائم کر لیا اور باہر جا کر لاما مکمل استغراق و محویت کی حالت میں، یعنی بالکل غرق ہو چکا تھا اور محو تھا، بالکل محویت کے حالات میں ہمارے مخفی خیالات کا مطالعہ کرنے لگا کہ جو ہمارے پوشیدہ خیالات تھے۔ اندر آیا تو میرے ساتھی کو اٹھا کر کلاک کے پاس لے گیا، جو کلاک لگے ہوتے ہیں، اور کہنے لگا تمہارے دل میں یہ چیز تھی اور ہم سب حیران رہ گئے۔ تو ایک روز لاما مجھ سے کہنے لگا کیا تم مجھے ہپناٹائز کر سکتے ہو؟ کہنے لگا کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں نے لاما کو سامنے بٹھا لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر خیال کی طاقتور لہریں اس کی طرف بھیجیں تو وہ ڈولنے لگا۔ جب پوری طرح ہپناٹائز ہو گیا تو میں نے اسے 2 حکم دیے۔ اول یہ کہ اب سے 10 منٹ بعد تم اپنا کوٹ اور جوتے اتار دو، پھر مجھ سے معذرت کرو کہ بدحواسی میں کوٹ اور جوتوں کے بغیر آپ سے ملنے چلا آیا، اور بالآخر مجھ سے عاریتاً یعنی ادھار کوٹ اور جوتے مانگو کہ مجھے دے دو، اپنے دے دو۔ نمبر 2 کہ 4 اگست کی صبح کو جب یہ خط وائسرائے کے پاس لے جاؤ اور 3 گھنٹوں میں واپس آؤ۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ہوش میں آ جاؤ اور جو چاہو کرو۔ 10 منٹ کے بعد لامے نے پہلے کوٹ اتارا، پھر جوتے، اس کے بعد معافی مانگنے لگا اور بالآخر کہنے لگا عذراہ کرم اپنا کوٹ اور جوتے عنایت فرمائیے، میں اپنی غار سے واپس بھجوا دوں گا۔ تو لاما دہلی کی طرف روانہ ہو گیا، جو وہاں سے 2000 میل دور تھی، اور بیچ میں پہاڑوں کے بلند سلسلے حائل تھے۔ 3 گھنٹے کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ خط پہنچا آیا ہوں۔ چند روز بعد وائسرائے کا خط ملا جس میں میرے اس خط کا ذکر تھا، اور جب واپسی پر میں وائسرائے سے ملا تو اس نے مجھے میرا وہ خط بھی۔ اب خواب کی حقیقت کیا ہے؟ اب خواب کی حقیقت ہپناٹزم کی حالت میں معمول کے تمام حواس یہاں تک کہ ارادہ بھی عامل کے بس میں ہو جاتا ہے۔ اب عامل کون ہے؟ عامل فرض کریں کہ میں ہوں، اور جو دوسرا شخص ہے وہ میرا معمول ہے، یعنی عامل اور معمول۔ تو جب ہپناٹائز کرتے ہیں کسی کو تو ہم نے پوری اپنی اسیری لہروں سے یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کتنی مضبوط شخصیت کا۔ تو اب عامل جو ہے معمول سے جو ہے وہ
کہتا ہے کہ اب آپ کو نیند آ رہی ہے، سو جائیں، اب نیند آنے والی ہے، نیند آنے والی ہے، نیند آنے والی ہے، سو جاتا ہے، لیکن باتیں کرتا رہتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ نیند آ گئی، کہتا ہے کہ ہاں آ گئی۔ کہا ٹھیک ہے، تم اپنے جسم سے نکلو، ممبئی چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ۔ جی میں لاہور پہنچ گیا ہوں۔ کہا کہ فلاں علاقے میں فلاں گھر پہ جاؤ، دیکھو کون کون ہے وہاں پر۔ وہ بتاتا گیا کہ میں وہاں پر پہنچ گیا ہوں، 3 مہمان ہیں، 2 خواتین ہیں، ایک کھانا بنا رہی ہے۔ کہا کہ واپس آ جاؤ، واپس آ گیا اپنے جسم میں۔ اس نے فون کیا وہاں پر اپنے عزیزوں کو کہ آپ کے یہاں کون 3 مہمان آئے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں، تو وہ پریشان رہ گئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 3 مہمان جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہپناٹزم کی حالت میں معمول کے تمام حواس یہاں تک کہ ارادہ بھی عامل کے بس میں ہو جاتا ہے۔ وہ جو چاہے اس سے کراتا ہے، وہ اسے حکم دے سکتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد فلاں کام کرو۔ یہی کیفیت نیند کی ہے کہ سونے والا اپنے حواس، ارادہ، خواہش سب کچھ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں کائنات کی مخفی طاقتیں اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ کبھی اسے آنے والے واقعات کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں اور کبھی اس کے دماغ میں نئے ارادے اور نئی تجاویز ڈال دی جاتی ہیں، اور کبھی اسے خوفناک مناظر دکھا کر بد عملی سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ نیند ہپناٹزم کی ایک صورت ہے جس میں کائنات کی مخفی طاقتیں عامل کے فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ اسی پہ واقعہ ہے کہ خیال، شراب اور بلی کہ لامہ باتوں میں محو تھا کہ میں نے خالی ہاتھ آگے بڑھا کر کہا کہ یہ لیجئے شراب کہ چند گھونٹ پی لیجئے۔ لامے نے ہاتھ بڑھایا، خیالی جام ہاتھ میں لیا، بار بار خالی ہاتھ لبوں تک لے جاتا، کڑواہٹ سے منہ بناتا اور خیالی گھونٹ گلے سے اتارتا۔ کافی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے منہ میں بدستور کڑواہٹ تھی۔ اسی محفل میں میں نے لامے سے کہا کہ دیکھو وہ سامنے بلی کتنی خوبصورت ہے۔ کہنے لگا دھوکے بازی سے باز آئی ہے، یہاں بلی کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ غلط سمجھ دیکھ رہے ہیں، وہ اس طرف بیٹھی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا ہاں واقعی بہت خوبصورت بلی ہے۔ دراصل وہاں کوئی بلی نہیں تھی، یہ بھی ایک سراب خیال تھا۔ سراب کیا ہوتا ہے کہ سخت گرمی کے اندر جو روڈ ہوتا ہے، سڑک ہوتی ہے، تو وہ دور سے اس کے اوپر لہریں سے اٹھتی نظر آتی ہیں جو کہ گرمائش کی ہوتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ پانی ہے اور لوگ اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، لیکن وہ پانی آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اسے سراب کہتے ہیں کہ یعنی دھوکہ ایک طریقے سے ہوتا ہے۔ تو موجود مفقود بحث یہ چل پڑی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز موجود ہو تو ہو لیکن نظر نہ آئے؟ میں نے تجربتاً اپنے نوکر کو ہپناٹائز کیا اور کہا کہ اس کمرے میں سے اب میں تنہا ہوں، اس وقت ہم 3 تھے، آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ادھر ادھر گھومنے لگا، میری ہر بات کا جواب دیتا، لیکن لامے اور دوسرے ساتھی کی بات نہ سنتا، نہ انہیں دیکھ سکتا تھا۔ پوچھنے پر بار بار یہی کہتا کہ اس کمرے میں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نوکر بھی اسی حال میں تھا کہ لامے نے اس میں دانت کے درد کا احساس پیدا کر دیا اور وہ چیخنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد لامے نے ارادے کی ایک نئی لہر بھیجی اور نوکر چنگا بھلا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو شام کو ہم سیر کے لیے نکلے، پتھریلی چٹانوں پر ٹہلتے ٹہلتے ایک نشیب میں جا پہنچے، ایک گہرائی میں جا پہنچے، جہاں ایک کھیتی کے گرد جو کھیت تھا
اس کے گرد جو ہے درخت جھوم رہے تھے. ان میں سے چند ایک حسین اور انوکھے پرندے چہچہا رہے تھے. لامے نے ہر پرندے کا تعارف کرایا اور کہا کہ جس طرح پرندہ اپنی بولی سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان کا اندازہ بھی اس کی گفتگو سے ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. کہ جیسے سقراط کے سامنے ایک ویل سوٹڈ بندہ آیا اور کھڑا ہو گیا کہ سقراط نے اسے دیکھا، وہ بھی دیکھ رہے تھے. تو سقراط نے اس سے کہا کہ جناب کچھ بولیے تاکہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں. تو بولنے سے انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو ہم اس کھیت سے واپس آ کر رات کو سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ آواز فضا سے آئی کہ کل صبح کو رخت سفر باندھ کر اپنی منزل کی طرف چل دو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا لاما جو ایک لمحے پہلے آپ کے پاس تھا اب ہمارے حضور میں ہے. کل جب تم 5 میل چلنے کے بعد ایک خوفناک دریا پہ پہنچو گے جسے عبور کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، تو ہم اپنا لاما دوبارہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے. دوسرے روز جب ہم دریا پر پہنچے، پرلے کنارے پر اسی لامے کو منتظر پایا. دونوں کناروں میں تقریباً 50 فٹ کا فاصلہ حائل تھا. اس نے آواز دی کہ ہوا میں اڑ کر دریا کو عبور کرو، تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. چنانچہ میں اور میرا ساتھی تعمیل حکم میں چٹان سے کود پڑے اور پرلے کنارے کی ریت پہ جا گرے. لیکن ہمارے ملازم اور کلی وہیں رہ گئے. لامے نے کہا ان سب کو اسی غار میں لوٹا دو، وہیں آپ کا انتظار کریں. رہی آپ کی ضرورت مثلاً کپڑے وغیرہ، یہ سب روحانی طاقت سے فراہم کر دیے جائیں گے. لاما گھوڑے پہ سوار تھا. اس نے ہمارے لیے بھی گھوڑوں کا انتظام کر دیا تھا. اس نے اشارہ کیا اور گھوڑا عدم سے وجود میں آ گئے. یعنی تھا نہیں کوئی بھی گھوڑا، عدم میں تھا، غائب تھا، اور وہ وجود میں آ گئے. ان پہ سوار ہو کر شام کو غروب آفتاب کے قریب ہم لاحسا کی اس عظیم لاما سری لاموں کی درس گاہ یعنی اس کی عبادت گاہ میں جا پہنچے جو ہماری منزل مقصود تھی. دروازے خود بخود کھل گئے اور ہم اندر داخل ہو گئے. دوسرے روز صبح کے وقت وہی لاما آیا، بشارت سنائی کہ آج شام کو دلائے لاما سے آپ کی ملاقات ہوگی. جب شام آئی تو وہ لاما ہمیں مختلف کمروں، گیلریوں اور دروازوں سے نکال کر ایک وسیع ہال میں لے گیا جس کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک سنہری تخت بچھا ہوا تھا. اس پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے بدن کے گرد نیلے رنگ کی روشنی نے ایک ہالہ بنا رکھا تھا. یہ تھا دلائے لاما. ہمیں دیکھ کر تعظیماً اٹھا اور پھر اپنے پاس بٹھا لیا. من چند لامے، اچانک چند لامے جو تھے ایک تابوت اٹھا کر لائے. اندر ایک لاش تھی. دلائے لاما نے مجھے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کیا اس مردے میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے. میں نے جا کر نبض دیکھی، دل پر ہاتھ رکھا اور ہر طرح دیکھا بھالا. زندگی کی کوئی علامت موجود نہ. اس کے بعد دلائے لاما اپنی مسند سے اٹھا، تابوت کے قریب آیا اور کوئی منتر پڑھا اور مردے نے آنکھیں کھول دیں. پھر آہستہ آہستہ اٹھا، تابوت سے باہر نکلا، دلائے لاما کے قدم لیے، دوبارہ تابوت میں داخل ہو گیا. آنکھیں بند کر لیں. آثار حیات یک بیک غائب ہو گئے اور لامے تابوت کو اٹھا کر چلے گئے. میں سوچنے لگا کہ ہندوستان کے بعض یوگی کچھ ایسی ریاضت کرتے ہیں کہ اگر انہیں ہفتوں بلکہ مہینوں کے لیے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ زندہ رہتے ہیں. ایسا ایک منظر یہاں پاکستان میں دیکھا کہ ایک یوگی کہیں سے آیا پنجاب میں، اسے یہاں کے ایک میدان میں کئی ہزار تماشائیوں کے سامنے زمین میں دفن کر دیا گیا. اس کی قبر پر سیمنٹ کا پلستر کر دیا گیا. رات بھر سینکڑوں ہندو باری باری اس کی قبر پر بھجن گاتے رہے. دوسرے روز تمام شہر کے سامنے اسے نکالا گیا.
सिविल सर्जन ने पूरी देखभाल के बाद इसकी मौत का ऐलान कर दिया, लेकिन जब इसके चेलों को और इसके चेलों ने इसके सर पे बर्फ़ रखी तो सिर्फ 1 मिनट के बाद उसका दिल धड़कने लगा और उसने आंखें खोल के हरिओम का नारा लगाया। इस वाक़े के सैकड़ों ऐनी शाहिद अब भी उस शहर में मौजूद हैं जिसे कैमलपुर कहा जाता था, और मैं ये तमाम नज़ारा 4 फुट के फासले से देख रहा था। कहीं ये लाश वैसे ही योगी की तो नहीं? दलाई लामा मेरी हैरत को भांप गया। कहने लगा ये शख्स मुर्दा नहीं बल्कि 7 बरस से एक बुलंद तरीन इबादत में महव है। इसका जिस्म बज़ाहिर मुर्दा नज़र आता है लेकिन ये दरअसल ज़िंदा है। तो जब हम दलाई लामा से रुखसत होकर अपने कमरे में वापस आ गए तो मैंने अपने साथी से पूछा, क्या तुमने दलाई लामा के गिर्द नीलगुं रोशनी का हाला देखा था? इसकी हकीकत पर कुछ रोशनी डाल। वो कहने लगा कि इस किस्म का हाला हर शख्स के गिर्द मौजूद होता है, लेकिन हस्बे किरदार और हालात के मुताबिक रोशनी का रंग मुख्तलिफ होता है। अगर कोई शख्स दीवाना हो जाए तो ये हाला खाकिस्तरी रंग का हो जाता है। इबादत और रियाजत से ये रोशनी नीली हो जाती है। अगर किसी आदमी को हम एक काले पर्दे के सामने खड़ा करके उस पर यूँ नज़र जमाएं कि आँख झपकने ना पाए तो कुछ देर के बाद ये हाला साफ साफ नज़र आने लगेगा। हर इंसान में ये रोशनी मौजूद है, आप में भी है, मुझ में भी है, हमारे सब दोस्तों में भी है। ख़याल और दिमाग की पाकीज़गी और कसरत इबादत से ये रोशनी अयां तर होती जाती है, यहाँ तक कि हर आँख को नज़र आने लगती है। आपने ये जुमला तो अमूमन सुना होगा कि फ़लाँ आबिद के चेहरे पर बड़ा नूर है। यही नूर वो हाला है जिसका सबसे बड़ा मज़हर। तो चंद रोज़ के बाद हम तिब्बत से वापस चल पड़े। महीनों के सफ़र के बाद हम हिंदुस्तान के एक गांव दुदाओं में पहुँचे। देखा कि एक लंबी खंदक में हज़ारों मन लकड़ी जल रही है। जब जल चुकी तो एक मुसलमान फ़कीर इस खंदक के करीब आया, जूते उतारे देखते हुए अंगारों पर मज़े से चलने लगा। साथ कुछ पढ़ भी रहा था। खंदक ख़त्म हो गई तो आकर हम सबको अपने पाँव दिखाए। इन पर न कोई आबला था न जलन का कोई निशान। फिर कहने लगा कि आप में से जो शख्स चाहे मेरा दामन थाम कर आग पर चल सकता है। पहले 1-2 आदमी इसके साथ गए और आखिर में कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस चीफ ने भी अंगारों की सैर की और उन्हें किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। और बंगाल के एक आदमी खुदाबख्श भी यूरोप में गया, वहाँ जगह जगह उसने आग पर चलने का मुजाहरा किया। लंदन के 20 अकाबिर को साथ चलाया और इसके कमाल की तफासील बरसों दुनिया के अखबारात में निकलती रही। ये वही ज़माना है जब डॉक्टर कानन जिंदा था। यह है रूह की दुनिया, बड़ी हैरत अंगेज़ और अजीम दुनिया, जिसमें दाखिल होने के बाद इंसान इतना अजीम हो जाता है कि उसके सामने हिमालय की बुलंद पस्तियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि वो बड़े बड़े पहाड़ भी जो है ना उसके सामने पस्त हैं। इसकी लामहदूद सलाहियतों को ज़ुहूर का मौका मिलता है। क़ल्ब व नज़र में फ़ज़ाओं की वुसअतें पैदा हो जाती हैं। हर चीज़ से नूर के चश्मे उबलने दिखाई देते हैं। रूह का रिश्ता कायनात से हो जाता है और यूँ महसूस होने लगता है कि हर चीज़ उसके बस में दे दी गई हो। तो हम एक अजीम दौर से गुज़र रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम में से कोई इन असरार व अजायब को बेहिजाब कर दे, जिन्हें कोई आँख आज तक नहीं देख सकी, न कोई ज़बान बयान कर सकी। इन असरार से मुराद रूह इंसान की हकीकत और ख़ुद ज़िंदगी है। यहाँ पे मेरे भाइयों, मैं आपसे काफ़ी टाइम हो गया तो मैं इजाज़त चाहूँगा। उसके बाद हम आ जाएंगे कलाम पाक की कुछ आयात इस हवाले से, रूह का फर्नीचर, इस पे जो है ना इंशाअल्लाह फिर बात होगी। तो जाते जाते एक बार फिर आपसे दुआओं की दरख्वास्त है और सब्सक्रिप्शन के लिए दरख्वास्त है। और आप इसको जो मैंने आपको सुनाया ये झूठ नहीं है, सच्चा वाक़या है। गौर से सुनिएगा, बहुत आपको दुनिया जो है ना और उसके अजायबात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ
میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں میرے خدا کی مخلوق آباد ہے ان کی مدد فرما، اور جو اس کی مدد کی طالب ہے وہ انسانوں میں سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔